صدر آل انڈیا زکوٰۃ سینٹر عبدالجبار صدیقی کا دورہ نظام آباد۔ زکوٰۃ سینٹر نظام آباد کی کارکردگی کا جائزہ۔ نظام آباد سینٹر نے 4 سالہ عرصے میں 34 لاکھ روپے کی امداد کرتے ہوئے بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کیا۔ اس بات کا انکشاف عبدالجبار صدیقی صدر آل انڈیا زکوٰۃ سینٹر نے کیا۔ انہوں نے بتایا، سارے ملک میں آل انڈیا زکوٰۃ سینٹر کی جانب سے 6000 افراد میں 16 کروڑ روپے کی امداد کی گئی۔ یہ تمام کام اللہ کے فضل و کرم سے انجام پائے۔ انہوں نے ضلع نظام آباد کی عوام سے خواہش کی کہ وہ اپنی زکوٰۃ سینٹر نظام آباد میں جمع کراتے ہوئے اجتماعی نظام زکوٰۃ کو قائم کریں۔ یہ پروگرام زکوٰۃ سینٹر آفس قلعہ روڈ قریب ملن ہوٹل بعد نماز عصر منعقد ہوا۔ نظام آباد کے ذمہ داران یحییٰ ظفر صاحب، عبدالرحمان بازرارہ صاحب، محمد غوث پاشا صاحب، سید مجیب علی صاحب، عمر ہاشمی صاحب، خالد صاحب و دیگر موجود تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا ادارہ قائم کیا تھا، اسی طرح کے ادارے کو پھر ایک مرتبہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی الحمدللہ۔ اب یہ ہم نے پورے ملک کو 240 زون میں ڈیوائڈ کیا۔ ہر زون میں تقریباً 10 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، تو ہر 10 لاکھ مسلمانوں پر ایک ہمارا زکوٰۃ سینٹر ہے یا اس کی سب یونٹ قائم ہے۔ تو اب تک ہمارے 27 یونٹ قائم ہوئے۔ تو اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بے روزگاری کا، کہ مستحق ہیں لیکن ہاتھ میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مال لے کے بازار میں بیٹھ سکیں۔ تو ہم نے یہ ٹارگٹ کیا کہ زکوٰۃ کی بنیاد پر مسلمانوں سے غربت کو ہم ہٹائیں گے، کہ پورسٹ امانگ پور کو ہم زکوٰۃ کی ورکنگ کیپٹل دیں گے، سامان دلائیں گے تاکہ وہ بیچ کر اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں۔ ہم جہاں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی سامان دلاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ورکنگ کیپٹل دیتے ہیں، پھر مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے غلط فیصلوں سے پیسوں کو خراب نہ کریں۔ پھر دوبارہ بھی دیتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے سے وہ تو اب پیسے والا نہیں ہوتا، تو 2-4 مرتبہ دینا پڑتا ہے۔ تو آج کا مستحق کل کا مزکی، آج کا زکوٰۃ لینے والا کل زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ تو یہ زکوٰۃ سینٹر کی اسپیشلٹی ہے۔ دوسری اسپیشلٹی یہ ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ ہوگی وہیں اس کا استعمال ہوگا۔ اب مسلمانوں میں بہت سارے ایسے رمضان ہوتے ہی ایسے بہت سارے لوگ اتر جاتے ہیں جن کا عطا پتہ کس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، گھر گھر پہنچ کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور کہاں لے جاتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ تو اس کے بجائے ہم نے کہا کہ نظام آباد کی زکوٰۃ جملہ نظام آباد پر ہی وہ استعمال ہوگی۔ نظام آباد کے لوگ دیکھ پائیں گے کہ کل یہ غریب تھا، آج وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو یہ ہمارا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم مستحق کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، مانیٹر کریں گے، ٹریننگ کریں گے، ایک بات۔ دوسرا، جہاں کی زکوٰۃ ہوگی اس کا استعمال ہوگا، اور اس کو ہم کسی فرد واحد کا ادارہ بننے نہیں دیں گے یا کسی ایک جماعت کا ادارہ بننے نہیں دیں گے۔ اب جتنے بھی نظام ہیں تو وہ واحد ایک فیملی چلاتی ہے، مدرسہ چلاتی ہے، ایک مفتی چلاتی ہے، تو یہ سارے مسلمانوں کا یہ ادارہ ہوگا، نہ کہ یہاں پر مسلمانوں میں جتنے گروپس ہیں اس کو دیکھا نہیں جائے گا۔ بریلوی حضرات بھی اس ادارے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے غیر بریلوی۔ تو اس طرح سے جو مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسالک ہیں، ان سب کی نمائندہ یہ ادارہ ہوگا۔ تو الحمدللہ پچھلے 4 سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ 6000 سے زائد لوگوں کو ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے، اور اس ملک میں زکوٰۃ ایک بڑی رقم نکلتی ہے۔ 30,000 کروڑ ہر سال مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 30,000 کروڑ یہ اتنی رقم ہے کہ جتنے سرکاریں مائنارٹی فائنانس رکھتے ہیں اس کی برابر کی رقم ہے۔ تو ہم جو لوگ رمضان میں فوڈ کٹ دے کر، کپڑے دے کر، کچھ پیسے بانٹ کر پیسوں کو جو خراب کرتے ہیں، اس کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ اس ادارے میں جمع کیجیے، اپنے شہر سے غربت کو ہٹائیے۔ آپ اکیلے کچھ بھی کر لیں، غربت آپ کے انفرادی جدوجہد سے جانے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے انسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی کا ہونا، یونیورسٹی ہونا ضروری ہے۔ ہم نظام آباد کے اور سارے اہل ایمان سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ
मुसलमानों में गुर्बत के खात्मे के लिए ज़कात सेंटर का भरपूर साथ दें, साल भर देते रहें, रमज़ान में भी दें, ताकि अपने अपने शहरों से हम स्लम्स के बदला कर स्लम्स अब ना रहें बल्कि खुशहाल ख़ानदान हम वजूद में लाएँ। और ये अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा है। मस्जिद और मार्केट वो हमारे हैं, इन दोनों पर मुसलमानों का एक अच्छा सा असर होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी कि मैं पेश किया, फिर हमारे सदर साहब भी बताएंगे ताकि शहर में क्या कुछ हो रहा है वो कुछ बात है। 4 साल अरसे